سيد الأنبياء والمرسلين الحاج محمد بن الوهاب وآله الأطهار وأصحابه الأطهار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن كذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں بچوں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالغ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ درود پیش کریں. وعلى سيدنا مولانا صلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بات کریں. صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ محترم حضرات، بعد نماز عشاء کی طرف تک آپ حضرات کو نام اور یہ نام سماعت فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کی بزم محبت میں حاضر ہیں. آج 6 ربیع المرجب ہے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت گنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل شریف اجمیر میں ہوا. دنیا کے کونے کونے کوشے کوشے میں ہوا. وہی ہم نے عالم دیا غریب نواز کونسل کی طرف سے کل بھی مولانا بڑا امام چوک کانپور میں رکھا. چونکہ غریب نواز کونسل کی طرف سے غریب نواز ہفتہ چل رہا ہے، تقریباً 2500 پروگرام لگے ہیں، جس میں 14-15 پروگرام ہم کر چکے ہیں. باقی بہت زیادہ مجھے آج تھکاوٹ تھی تو ہم نے کہا کہ امام صاحب کی تقریر ہو جائے گی، مگر میں صرف اس لیے آیا کہ اس تاریخ کا وعدہ میں نے آپ کے سابق خطیب و امام حضرت حافظ و قاری محمد احمد صاحب سے کر لیا تھا. انہوں نے اپنی زندگی میں دعوت مجھے دی تھی اور اب یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے معلوم کہ انہوں نے دعوت دی تھی کہ نہیں، لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں اور اسے میں نے کہا تھا تھوڑی دیر کے لیے آؤں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ جب میں جاؤں گا تو بیچارے نہیں رہیں. بہرحال اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں حاضر خدمت ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو کبھی رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور کرے. آپ حضرات نے اس کو اگر گھنٹا ہے تو بند نہیں. آپ حضرات نے بڑے خوبصورت لفظ لہجے میں ہتھیار نام عالم جناب خورشید عالم صاحب ممبر عالمیہ کے خلاف فرمایا. کمیٹی کے لوگ آئے کوئی کوشش کر کے چلے گئے. ہمارے مسجد کے صدر صاحب کو تشریف لائے. کیا نام ہے صدر صاحب؟ ہمارے احمد صاحب
اور اس وقت آپ اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ بالکل سلیس اور سیدھا سادہ ترجمہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. حضرات، قرآن کا انداز خطاب الگ الگ ہے. یہی قرآن کسی مقام پر کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولادوں. یہی قرآن کسی مقام پر کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب پیغمبر کی اولادوں. اور یہی قرآن ایک مقام پر کہتا ہے یا ایھا الناس، اے عام لوگوں. مگر قربان جاؤ اللہ کے انداز خطاب پر جب یہ قرآن رسول اللہ کے غلاموں کو پکارتا، نبی کے چاہنے والوں کو پکارتا، عاشقان مصطفیٰ کو پکارتا ہے، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، اے ایمان والو. یعنی ایمان کی ڈگری ہمیں قرآن نے دے دی. ہم صاحب ایمان ہیں، ایمان کی ڈگری قرآن نے ہمیں دے دی. ذرا توجہ کیجیے گا. ہم نے کہا قرآن اب ہم کیا کریں؟ سنو، صاحب ایمان ہو، ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ایک بات تو قرآن نے یہ کہی کہ اللہ سے ڈرو ایمان لانے کے بعد، اور دوسری بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہوتے. آپ یہاں پہ یہ غور کر لیجئے کہ کس کو کہا اللہ نے کہ اللہ سے ڈرو، اور کس کو کہا اللہ نے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والوں. یاد رکھنا بے ایمانوں کو اللہ نے کہا ہی نہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کو اللہ نہیں کہتا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، بندیوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہیں کس کو رائے جو صاحب ایمان. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ایک سوال ہے کہ چلو قرآن ہی سے پوچھیں اللہ سے ڈرتا کون؟ جو ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. صوفیہ کرام پریشان نہ ہوں. اللہ فرماتا ہے علماء ہی ڈرتے ہیں، یا لغوی معنی مراد ہے. علماء عالم کی جمع. عالم کا معنی ہے جاننے والا. مطلب یہ ہے کہ جو خدا کو جاننے والا ہے وہی خدا سے ڈرتا ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ صرف اللہ کو جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ خدا کو جانتا وہ اتنا زیادہ خدا سے ڈرتا ہے. ہم سے تم سے سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جانے، وہ اللہ سے ڈرے. اعلیٰ حضرت سے زیادہ خواجہ غریب نواز جانے، وہ اللہ سے ڈرے. غریب نواز سے زیادہ غوث اعظم جانے، وہ اللہ سے ڈرے. غوث اعظم سے زیادہ صحابہ جانے، صحابہ سے زیادہ خلفائے راشدین جانے، خلفائے راشدین سے زیادہ انبیاء و مرسلین جانے. وہ خدا سے ڈرے. اور نوٹ کرو، انبیاء و مرسلین سے زیادہ امام الانبیاء جانتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. اس لیے میں گارنٹی سے کہتا ہوں میرے نبی سے زیادہ کوئی خدا سے ڈرتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی سے زیادہ کوئی خدا کو جانتا ہی نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یہ تو نبی کا علم ہے. نبی سے زیادہ کوئی خدا کو نہیں جانتا. اور میرے نبی نے جب اپنے بارے میں قوم کے سب سے بڑے عالم، اس امت کے سب سے بڑے عالم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، ورلڈ کے پہلے مسلمان جن کو فضیلت کی حاصل ہے کہ باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، ماں صحابیہ اور خود صحابی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ یا ابا بکری لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی. اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ نبی فرمان ہے، ذرا توجہ کیجیے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا جو زیادہ خدا سے ڈرے تو سمجھ لینا اتنا زیادہ وہ خدا کو جانتا ہے. اور اگر جانتا نہیں ہے تو اس کے دل میں خوف نہیں. اور نوٹ کرو، جس سینے میں اللہ کا خوف اتر جاتا ہے اس سینے پر جہنم حرام. سبحان اللہ. اللہ کا خوف اتارو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو. اس آیت کریمہ کی ایک سوچنا تفسیر میں بیان کروں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا ڈر تلاش کرنے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو. اللہ کا خوف کو کہاں ملے گا؟ دلی کی پارلیمنٹ میں، لکھنؤ کے اسمبلی ہاؤس میں، جنتر منتر پر، راہوں چوراہوں میں نہیں. اللہ کا خوف خواجہ غریب نواز کے آستانے میں ملے گا، ولیوں کی مزارات میں ملے گا، بزرگوں کی چوکھٹ پر ملے گا. اب دوسری سوچنا تفصیل سنیے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ کیجیے گا. اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو گئے اور صاحب تقویٰ، یہ دو بڑی دولت تمہارے ساتھ آ گئی. اب تم کو ان کی حفاظت کرنا ہے. ایمان کو، تقوی کو بچانا ہے تو اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ تھانوی ذہین تھا، نانوتوی ذہین تھا، امبیڈوی ذہین تھا، دہلوی ذہین تھا، علم تھا، صلاحیت تھی، معلومات تھی، مگر یہ گمراہ نہیں ہو گئے. یہ گمراہ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ علم تھا، ہاتھوں میں سچے کا دامن نہیں تھا. اور جب دوسرا سائڈ اپنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دیکھا تو علم ہے، صلاحیت ہے، معلومات ہے، وہیں ہاتھ میں سید آل رسول بحریری کا دامن. تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا ڈر تلاش کرنے کے لیے سچوں کے ساتھ. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے سچوں کے ساتھ. حضرات، آج ہم اور آپ سب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو غلامانہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر، اور آج 11واں سالانہ عرس منایا جا رہا ہے. آپ کی مسجد میں بھی مسلسل جشن غریب نواز ہوتا رہا. ایک دو بار اور میری حاضری ہو چکی ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ہم اور آپ کیوں محبت کرتے ہیں؟ یاد رکھو، اگر غریب نواز نے آ کے بھارت میں تبلیغ نہ کیا ہوتا تو ہم لوگ بھی کہیں گھنٹہ ونٹا بجا رہے ہوتے، وہ لوگ پیٹا پارٹی میں لگے ہوتے. مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام تر مسائل برداشت کیے. دلی سے سفر فرما کے اجمیر میں قیام کیا. نہ کوئی گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ کمرہ ہے، رکنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آج تو بڑی سہولتیں ہیں، ہم آپ پہلے سے روم بک کرا دیتے ہیں، لیکن اس دور میں بس ریگستان،
चारों तरफ पहाड़ियां, पत्थर ही पत्थर, कोई रहने की गुंजाइश नहीं। और मुसाफिर भी कहाँ का, इंडिया के किसी शहर का मुसाफिर हो, शायद उसे अजमेर वाले ठहरान है, मुसाफिर कहाँ का है, मदीनतुर रसूल का मुसाफिर। भेजा किसने है, मुस्तफा जान रहमत ने भेजा। ख्वाजा गरीब नवाज आए तो देखा सायादार कुछ दरख्त नजर आए, उन्हीं दरख्तों के पास जाके ठहर गए। हम लोग भी बचपन में यही करते थे, देहातों से आज भी जो मुसाफिर की करते हैं, जहाँ सायादार दरख्त मिला वो वहीं ठहर जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि कुछ झाड़ नजर आ रहे हैं, गए वहां पर बैठ गए। थोड़ी देर बैठे थे, इतने में एक राजा का चमचा आ गया और कहा सुनिए, यहाँ से उठिए, यहाँ तो राजा के ऊंट बैठते हैं। गरीब नवाज खड़े हो गए, कहूँ बैठते हैं, हम बैठते हैं, तो फरमाया बैठे ही रहेंगे। और वो बैठ गए। और जब उठाने की मंजिल आई तो वो उठ ही नहीं रहे। सब समझ गए, अच्छा वो जो बाबा आए थे वही कुछ कह के चले गए। गरीब नवाज चले गए आना साहब के पास, वहां जाके गुजारिश की, ख्वाजा मेरी ने दुआ फरमाई, ऊंट खड़े हो गए। अब मैं सिर्फ हिंदुस्तान वालों को एक बात बताता हूँ, और ये बात मैंने डाक के मजमे में कही है कि जिन ऊंटों को गरीब नवाज बैठा देते हैं, भारत में उनको कोई उठा नहीं पाता। तो हम भी ख्वाजा गरीब नवाज के बैठाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हमें गरीब नवाज ने बसाया है, अब हमें उठाने के लिए गरीब नवाज की तरह पावर चाहिए। और जब तुम गरीब नवाज की तरह ताकत ला नहीं सकते तो हमसे भारत छुड़ा नहीं सकते। अच्छा एक बात बताओ, गरीब नवाज को उठाया, कहा जानवर बैठे, इसका मतलब कि भारत की मिट्टी ही में है कि इंसान से ज्यादा जानवर की कदर होती है। अबे तो सुधर जा, इंसान इंसान होता है, जानवर जानवर होता है। गरीब नवाज का जायजा लिया इन लोगों ने, कहा ऐसा करो, ये ऐसे नहीं मानेंगे, रसम पर टेक करो, खाने पीने का सामान न पहुंचे, इनको पानी दो, जरूरत पर तहारत पर इस्तेमाल पर पाबंदी लगा, पहरेदार बैठा दिए। पूरा अजमेर पानी पी रहा है, मोइनुद्दीन चिश्ती तक पानी पहुंचने न पाए। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा पड़े, कहा अजमेर वालों कोई नई बात थोड़ी, ये तो करबला में सब हो चुका है, मगर करबला वालों ने बुलाया नहीं था, अजमेर वाला बुलवाएगा। अच्छा गरीब नवाज ने करामत दिखा दी, इमाम हुसैन ने नहीं दिखाया, क्योंकि आप तक से अल्लाह वाले करामत कब दिखाते हैं मालूम है, जब समझाते भेजे में नहीं उतरता तो फैसला कर लेते हैं, करामत दिखाते जाओ, कलमा पढ़ाते जाओ। हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में देखा तो समझ गए मार्केट बदली है, सारा माल इस मार्केट का। और गरीब नवाज ने अजमेर में देखा तो क्या देखा, सारा माल इस मार्केट का है। इमाम हुसैन समझ गए यहाँ करामत की जरूरत नहीं, ये कलमा पढ़ते ही है। गरीब नवाज समझ गए यहाँ जरूरत है, ताकि मेरे चलते गरीब पर जो उंगली उठाते हैं हुसैन पानी को तरफ गए, उन्हें हुसैन की औलाद का पावर तो मालूम हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक गुलाबे खास को बुलाया, कहा इधर आओ, ये प्याला ले लो और जाओ, आना सागर से कहना तुमको अल्लाह का वली बुला रहा। गुलाम कासा लेकर तमाम पाबंदियों को काटते काटते पहुंच गया आना सागर के पास। बोला पानी हो गई तुझ पर ख्वाजा की मेहरबानी, अब न चलेगी राजा की निगरानी। पानी आजा, बुलाता है तुझे मेरा ख्वाजा। तो पूरा आना सागर का पानी गरीब नवाज के छोटे से प्याले में
बाकी का नदी का चश्मे का इलाके का कुएं का डेगे का कस्बे का शहर का 16 किलोमीटर के मुरब्बे का पानी वली के पियाले करीब नवाज रहीमुल फितरा वली इब्ने वली सखी इब्ने सखी मखदूम इब्ने मखदूम पानी वापस कर दिया, वरना इधर उधर का कोई बाबा होता तो पानी लेके यात्रा में चला गया। अरे मुझे मोहब्बत से बताओ कि जब अजमेर में नमाज़े का इख्तियार ये है तो करबला में अजमेर में जब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज का पावर ये है, वली का पावर ये है, तो फिर करबला में नवाज़े रसूल के इख्तियार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। हुसैन अगर एक ठोकर मार देते तो कौसर और सरसबील की नहरें जारी हो जाती। मगर इमाम अली मकाम तो कहते थे ना मुझे खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। चारों तरफ से घेरा गरीब नवाज का चाकू किया, पानी बंद किया, कब्जे में कर लिया। कब और ऐसा करो जमीनी हमले से कामयाबी नहीं हो रही, आसमानी हमला, फिजाई हमला, सारे जादूगर बुला के पूरी तैयारी होने लगी, अपना अपना तीर कमान सही करने लगे ख्वाजा गरीब नवाज पर जादू करने के लिए। गरीब नवाज ने देखा कहा तुम मिजाजे फिरौनी लेकर आ रहे हो, तो मैं तुम्हें मिजाजे मूसवी से जवाब देना जानता हूं। और एक लकीर थी, पीर की लकीर, फकीर की लकीर, सारा जादू लकीर के उस पार चलता रहा, गरीब नवाज महफूज रहे। जब जादूगरों ने देखा कि कहीं पे कोई काम नहीं चल रहा तो जोगी जयपाल ऊपर उठने लगा, फिजाई हमला करने का प्रोग्राम बना दिया, आसमान पर उड़ने लगा। मुरीदों ने गरीब नवाज को देखा तो ख्वाजा साहब ने कहा मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां के लिए तो मेरी चप्पल ही काफी है, खड़ाऊ काफी है। और निराला पैर से खड़ाऊ फेंका आसमान की तरफ तो बस बेमौसम बारिश होने लगी, खटाखट खटाखट खटाखट। वो घबरा गया कि जूता चप्पल खाने से बेहतर तो गरीब नवाज के कदम है। वापस आया और सैकड़ों शागिर्दों के साथ का पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमान का इस्लाम हो गया। और खाने किराम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, मोहब्बत के साथ समझ